بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ حسب وعدہ دل کے دو مزاجوں پہ ڈسکشن کے لیے حاضر ہوں، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج کل ملک میں وطن عزیز میں ہر جگہ بارشوں کا سیزن چل رہا ہے، اسی وجہ سے کچھ تاخیر بھی ہوئی ویڈیوز بنانے میں، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اور ایک ریکویسٹ ہے پورے پاکستانیوں سے، اپنے تمام ہم وطنوں سے، کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ بارشیں بہت زیادہ ملک میں تباہی کا پیش خیمہ بن رہی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک سے ہم کثرت سے استغفار کریں اور آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کریں۔ ہر کسی کو چاہیے کہ وضو بے وضو لازمی وہ روزانہ 100 بار کم از کم جو ہے وہ اس آیت کریمہ کو پڑھے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، خطاؤں کو معاف فرمائے، اور یہ جو ہم پہ بارشوں کی صورت میں ایک عذاب ہے اللہ کی طرف سے، اللہ پاک اسے ہمارے سروں سے اتارے۔ تو ناظرین ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ آج دل کے دو مزاج ہم نے ڈسکس کرنے، کچھ پوائنٹ میں نے لکھ لیے ہیں کیونکہ پچھلی ویڈیو میں کچھ پوائنٹ میں مس کر گیا تھا، وہ میں پھر کوشش کروں گا کہ نیکسٹ کور کر سکوں۔ یعنی دماغ کے جو دو مزاج ہم نے پڑھے ہیں اس میں سے کچھ چیزیں مس ہیں، تو وہ فرداً جیسے آگے ٹاپک چلے گا یا اس حوالے سے جب کچھ علامات یا امراض کی بات آئے گی تو مزید ہم مزاج پہ روشنی ڈالیں گے۔ ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ مرض جو ہے وہ فقط مزاج ہے، اور مزاج کا بدلنا ہی اصلی صحت ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک موسم کے بعد دوسرا موسم آتا ہے تو اپنے ساتھ مختلف قسم کی سبزیاں اور پھل لے کے آتا ہے، اسی طرح جب موسم بدلتا ہے تو سبزیاں پھل سب بدل جاتے ہیں۔ تو یہ جو علامات ہیں مختلف قسم کی غیر طبعی جو ہماری صحت میں وقوع پذیر ہوتی ہیں، یہ بھی در حقیقت ان سبزیوں اور پھلوں کی مانند ہیں جو ایک خاص جسم کے اندر چلتے ہوئے موسم کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور جب وہ جسم کا موسم بدلتا ہے تو سارا نظام خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ قدرتی طریقہ علاج ہی ایک آخری اور بہترین آپشن ہے کہ ہم واپس قدرت کی طرف لوٹیں اور اپنی صحت کو اور اپنے پیاروں کی صحت کو محفوظ بنائیں۔ جیسے آپ آج کل دیکھتے ہیں کہ بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ بھی جب اپنے اشتہار چلاتی ہیں، آپ ٹی وی پہ اکثر دیکھتے رہتے ہوں گے کہ مجبور ہیں وہ بھی یہ کہنے کے لیے کہ جی قدرتی اجزاء سے بھرپور، اور اس میں قدرتی اجزاء ہیں، اور اگر پیسٹ ہے، کوئی ٹوتھ پیسٹ کوئی بنانے والی کمپنی ہے تو وہ بھی کہہ رہی ہے کہ جی اس میں نیم ہے، اس میں لونگ ہیں، اس میں جو ہے وہ یوکلپٹس آئل ہے، اور اگر کوئی شیمپو بنانے والی کمپنی ہے تو وہ بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس میں قدرتی اجزاء ہیں، اور فلاں چیز کے ایکسٹریکٹس ہم نے اس میں ڈالے ہیں، فلاں چیز کے ایکسٹریکٹ ڈالے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے، اور بالآخر پوری دنیا میں خاص طور جو ہے ماڈرن ورلڈ، اس میں بھی اب لوگ اس طرف آنا شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی سی تمہید کے بعد ہم شروع کرتے ہیں۔ پوائنٹ میں نے نوٹ کیے ہوئے ہیں، آپ بھی جو ہے وہ چاہیں تو نوٹ کر لیں، چاہیں تو اس ویڈیو کو بار بار سن لیں تاکہ ذہن نشین ہو جائیں، اور جب ہم گھر میں سے یا اپنی صحت کے بارے میں، اپنی صحت کو میئر کرنا چاہیں، اپنے مزاج کو سمجھنا چاہیں تو ہمیں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ تو دل کے جیسے عرض کیا تھا کہ دو مزاج ہیں، خشک سرد اور خشک گرم۔ تو خشک سرد مزاج کو ہم پہلے دیکھتے ہیں۔ تو خشک سرد مزاج، اس مزاج کے شروع میں بال بڑے مضبوط ہوتے ہیں، بال نہیں گرتے، لیکن جب لمبے عرصے تک یہ چلتا ہے تو اس کے بعد لمبے عرصے تک اس مزاج کے رہنے کے بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور بال کمزور ہو جاتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، یادداشت کمزور ہوتی ہے، اکثر نزلہ رکا ہوا ہوتا ہے، سر بھاری اور ناک بند رہتی ہے خشک سرد مزاج میں۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ جلد پہ آتے ہیں۔ تو جلد جو ہے وہ سیاہی مائل ہوگی، ٹھیک ہے، جلد میں ہلکی سی سیاہی رہے گی۔ مسلز جو ہیں، جو اپنا جسم میں جیسی بھی یعنی گوشت کی جو مچھلیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو سادہ لوگوں کے لیے، جن لوگوں کو نہیں پتہ کہ مسلز کیا ہوتے ہیں، ان کو بتا رہا ہوں کہ جو گوشت کی مچھلیاں ہوتی ہیں، یہ جسم کے اندر ہم انہیں مسلز کہتے ہیں، اور طبی زبان میں انہیں عضلات کہا جاتا ہے۔ وہ سخت ہوں گے، ٹھیک ہے، اور پیاس بالکل نہیں لگے گی۔ خشک سرد مزاج میں پیاس ختم ہو جائے گی، اور جب یہ مزاج آ رہا ہوگا تو بڑی شدید بھوک لگے گی، لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ بھوک ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ بھوک ایسے ختم ہوگی کہ مثال ہے بھوک بہت زیادہ، پھر بھی بھوک زیادہ لگے گی لیکن وہ بھوک برداشت نہیں ہوگی۔
اچھا وہ بھوک برداشت بھی نہیں ہوگی اور کھانا بھی نہیں کھایا جائے گا، یعنی بھوک لگے گی تو ایسے جیسے 4 روٹیاں انسان کھا جائے گا لیکن اس سے آدھی روٹی بھی مشکل سے کھائی جائے گی، یہ بہت بڑی علامت ہے۔ اچھا اس کے بعد ہے کہ اکثر سردیوں میں گلا خراب رہے گا، گلے میں درد ہوگا، سینہ بوجھل رہے گا، اچھا معدہ سخت اور قبض ہوگی، اور یہ قبض بھی کیونکہ خشکی کی وجہ سے ہے تو پخانہ بھی سخت جیسے مینگنیاں ہوتی ہیں اس طرح کا آئے گا۔ یہ وہ علامات ہیں کہ اگر آپ انہیں ذہن نشین کر لیں تو مزاج کو سمجھ جائیں گے تو آگے جو نسخہ جات میں شروع کرنے والا ہوں تو وہ سمجھنے میں بھی آپ کو آسانی رہے گی، اور دوسرے نمبر پہ آپ صحیح مریض کو صحیح دوا دے سکیں گے، دوائیاں آزمانے والا کام نہیں ہوگا، یعنی دوائیوں کے تجربات مریضوں پہ نہیں ہوں گے کہ یہ دے کے دیکھیں کیسی ہے، یہ صرف ہم اس کے اجزاء سے تعین کریں گے کہ نسخے کا مزاج کیا ہے اور مریض کا مزاج کیا ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد آتے ہیں کہ سینے میں جلن ہوگی، سینے میں جلن رہے گی اور منہ میں کھٹا کھٹا پانی آتا رہے گا، منہ کا ذائقہ ہمیشہ خراب رہے گا۔ اچھا اکثر بلڈ پریشر گرے گا، اس میں بلڈ پریشر لو ہوگا۔ خواتین میں ہارمونز کی خرابی زیادہ تر اسی مزاج میں ہوتی ہے، وہ اب اس کا پھر جو اظہار ہے وہ مختلف صورتوں میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات چہرے پہ جو ہے وہ بال وغیرہ اگاتے ہیں، تو یہ ہارمونل ڈس آرڈر جو ہے یہ بھی اسی مزاج میں ہوتا ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ جلد باریک ہوگی، اکڑل پڑیں گے، جیسے ہوتا ہے نا کہ کبھی ہاتھ یوں اکڑ گیا کبھی پاؤں اکڑ گیا، تو یہ چیز ہوگی، اکڑل پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد ہے جی گندے ڈکار آئیں گے، ڈکاروں میں بدبو کا آنا خشک سرد مزاج کی نشانی ہے۔ اچھا گرمیوں کا موسم ٹھیک، یعنی گرمیوں کے موسم میں تکالیف کم ہوں گی، سردیوں کے موسم میں تکالیف زیادہ ہوں گی، پاؤں سن ہوں گے، ہاتھ اور پیر سن ہوں گے، سردیوں میں پیشاب کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، یعنی جب پیشاب کی حاجت ہوگی تو فوراً بھاگنا پڑے گا۔ اچھا اس کے علاوہ حافظہ کمزور ہوگا، یعنی خشکی سردی والے مریض کا جس مریض کا مزاج خشک سرد ہے اس کا حافظہ کمزور ہوگا، اس کی یادداشت کمزور ہوگی، پیٹ میں اکثر گیس رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور خواتین میں جو ہے وہ پیریڈز زیادہ آئیں گے اور ان کی رنگت سیاہی مائل ہوگی، یہ بھی نشانی ہے کہ مریض خشکی سردی کا ہے۔ اچھا اس مزاج میں قے نہیں آئے گی، قے بہت مشکل سے آئے گی، اگر قے آئے گی تو بہت زور لگا کے آئے گی، اور وہ جو مریض سے اگر آپ پوچھیں گے کہ یہ جو قے ہے اس کا ذائقہ کیا تھا تو وہ کھٹی ہوگی، کیونکہ یہ ایسڈ کا مزاج ہے، ٹھیک ہے۔ خشک اور سرد مزاج جو ہے یہ ایسڈ کا ہے، اس میں ایسیڈیٹی بڑھی ہوئی ہوتی ہے تو اس لیے الٹی جو آتی ہے وہ کھٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے علاوہ زبان کا ذائقہ جیسے میں عرض کر چکا ہوں کھٹا یا بدمزہ ہوگا، برے خواب آئیں گے، اکثر جو ہے وہ پیٹ میں گیس جب ریا کی صورت میں اٹھتی ہے اور گیس کا اخراج نہیں ہو پاتا، پیٹ کیونکہ سخت ہے ایسے مریض کا تو اسے برے خواب آئیں گے۔ اچھا اس کے علاوہ کولیسٹرول کی زیادتی ہوگی اور بادی بواسیر اسی مزاج میں ہوا کرتی ہے، اچھا جس میں موقع ہوتے ہیں۔ اچھا چہرے پر دانے سخت اور موٹے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہیپاٹائٹس سی کا مریض جو ہوتا ہے اس کا اکثر مزاج یہی ہوتا ہے، خشک اور سرد، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد جی خشک خارش ہوگی اور نہایت بدبودار پسینہ آئے گا، یہ علامات آپ نوٹ کر لیں، جب بھی یہ علامات آپ کو ملیں تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ مریض جو ہے اس کا مزاج خشک سرد ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چل کے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے خشک سرد مزاج کو کس مزاج میں بدلنا ہے تاکہ مریض صحت کی طرف واپس آ سکے۔ اب ہم دوسرا مزاج ڈسکس کرتے ہیں، وہ ہے خشک گرم۔ دل کا دوسرا مزاج ہم نے جیسے سیکھا تھا اور اس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ جو دل کا دوسرا مزاج ہے وہ خشک اور گرم ہے، تو اس میں بال سیاہ ہوں گے، چہرہ سرخ ہوگا اور عام سرخ نہیں ہوگا، اچھا خاصا سرخ تمتماتا ہوا چہرہ ہوگا، اچھا اور حرکت قلب اکثر تیز رہے گی، مریض مرغن غذائیں پسند کرے گا، ٹھیک ہے، کباب وغیرہ بڑے شوق سے کھائے گا۔ اچھا پیشاب جو ہے وہ سرخی مائل آئے گا، اگر آپ اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں RBC پازیٹیو ہوں گے، یعنی اس کے پیشاب میں بلڈ کے جو سرخ ذرات ہیں خون کے وہ آ رہے ہوں گے۔ اچھا جی اس کے علاوہ زبان سرخ ہوگی، آنکھوں میں سرخی ہوگی، ٹھیک ہے، اور بہت جلد بے آرام ہو جانے والا مریض ہوگا، بے چینی محسوس کرنے والا مریض ہوگا، پیشاب تھوڑا تھوڑا اور ہلکے ہلکے درد کے ساتھ آئے گا، مثانے میں ہلکا درد ہوگا اور پھر پیشاب آئے گا، نیند بہت کچی ہوگی، بلڈ پریشر ہائی ہوگا، پیشاب میں تیز بدبو ہوگی اور اکثر فٹس پڑتے ہیں، اگر بچوں میں یہ مزاج ہو خاص طور پہ تو فٹس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جھٹکے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے جھٹکوں کے دورے پڑتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں فٹس پڑنا۔
اچھا جی، خواتین میں ایک ماہ میں 2 سے 3 بار مینسز آ سکتے ہیں، یعنی کہ 5-5 7-7 10-10 دن کے بعد پیریڈز واپس شروع ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ مقدار میں آتے ہیں، اور اس میں بلیڈنگ بالکل سرخ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور نکسیر پھوٹتی ہے، ٹھیک ہے، بچوں میں یا بڑوں میں اگر نکسیر زیادہ پھوٹتی ہے تو مزاج یہی ہے۔ اچھا، خونی بواسیر، ٹھیک ہے، اگر درد کے ساتھ ہے، خونی بواسیر اگر بغیر درد کے ہے تو وہ خشکی سردی سے ہوگی، اگر درد بھی اس میں ہے تو پھر وہ خشکی گرمی سے ہوگی۔ اچھا، چہرے پر سرخ دانے ہوں گے، اور مریض کا اگر دل کے بارے میں دیکھیں گے تو دل سکڑا ہوا ہوگا، دل سائز میں تھوڑا کم ہو جائے گا۔ اچھا، سینے میں درد کے ساتھ کھانسی آئے گی، خونی قے یعنی الٹی میں جو خون آتا ہے یا خون کی الٹی جسے کہتے ہیں، وہ صرف اسی مزاج میں آتا ہے، اس کے علاوہ کسی مزاج میں خون نہیں آ سکتا الٹی کے اندر۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ٹی بی ہو سکتی ہے، ہر طرح کی بلیڈنگ، جتنے بھی مخرج ہیں جسم میں جو 9 سوراخ ہیں ان میں سے کسی میں سے بھی اگر بلیڈنگ ہوتی ہے، یا آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ نکسیر ہے، بواسیر کا خون ہے، تو ہر طرح کی بلیڈنگ جو ہے وہ اسی مزاج میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ بالچر آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر لوگوں کا جو ہے وہ سر سے بال اڑتے ہیں تو بالکل ہتھیلی کی طرح جو ہے وہ ملائم جلد نکل آتی ہے، وہاں سے ایسے بال اڑ جاتے ہیں جیسے بال کبھی تھے ہی نہیں، تو یہ چیز بھی خشکی گرمی کی علامت ہے۔ یہ علامت یہ علامت خشک گرم مزاج میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں مزاج ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں، امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے کافی کام آئے گی آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم جگر کے مزاج ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد ہم ڈائریکٹ نسخوں پہ آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی، گرد و نواح کے لوگوں کا بھی، اور جیسے میں نے شروع میں ریکویسٹ کی ہے کہ کثرت سے استغفار کریں اور ہمارے حق میں بھی دعا کریں، اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔